یہ بتاؤں کہ 2400 ڈاکٹرز ان ایریاز میں پیریفریز میں کہ جہاں پہ عمومی طور پہ ڈاکٹرز نہیں جاتے، ان کے لیے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا بہت بڑا قدم ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ورکنگ کی ہے، اور اس کے اندر تمام جو ڈائمینشنز ہے وہ مد نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا کرائٹیریا کے اندر جو یہ لوگ جہاں پہ اپوائنٹ ہوں گے یہ ٹرانسفر بھی نہیں ہوں گے، وہاں پہ اپنے سروسز دیں گے۔ اب اگر اس ہاؤس کو اور ممبران کو اس کے اوپر تحفظات ہیں تو منسٹر صاحب سے بات ہوئی، کل ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے انشاءاللہ تعالی، اور کیبنٹ میٹنگ کے اندر یہ تمام جو ہیں انشاءاللہ تعالی پریزنٹ ہوگا، جو بھی طریقہ کار ہے، کس طریقہ کار کے تھرو یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی، اس کے اندر اگر کوئی لوپ ہولز ہیں تو وہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے پوری کیبنٹ، اور اگر کوئی ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم کمیٹی بھی بنائیں گے، اور کہیں پہ بھی اگر شارٹ کمنگز ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم جانے نہیں دیں گے، اس کو پورا کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ایکشن بھی لیں گے۔ ٹائم کا فائدہ لیتے ہوئے کل سپیچز ہوئی، میں اس کے اوپر بھی تھوڑا رسپونڈ کروں، خصوصی طور پہ میرے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے۔ اقبال وزیر صاحب نے بات کی کہ پتہ نہیں کوئی کالج ہے ان کے حلقے میں اور اس کی جگہ چینج کی گئی۔ اقبال وزیر صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ کالج اسٹیبلشمنٹ آف کالج نہیں ہے، رینٹڈ بلڈنگ کالج ہے، اور اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے فیزیبلٹی کی، پھر اس کے بعد وہاں پہ جو ہے جو کیچمنٹ ایریاز ہیں، جو کالجز ہیں، فیڈنگ کالجز اور سکولز، وہ دیکھے، پھر اس کے بعد منظوری دی، اور پھر وہ جگہ جو ہے سلیکٹ کی۔ یہ ہماری گورنمنٹ، اس گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا، اس سے پہلے نہیں تھا، تو یہ تصحیح بڑی ضروری۔ مولانا صاحب جو ہے انہوں نے گومل یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے فنڈ کی بات کی۔ میں فلور آف دا ہاؤس ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، 2024 میں جب یہ حکومت آئی اس وقت یونیورسٹیز کی گرانٹ، مولانا صاحب اگر توجہ فرمائے تو انہی کی بات پہ میں رسپونڈ کر رہا ہوں۔ گومل یونیورسٹی کی آپ نے بات کی تھی کل، جب یہ حکومت آئی 2024 میں تو یونیورسٹی گرانٹ، اس سے پہلے جو 1 سال کی ایک ناجائز حکومت گزری تھی، انٹرم حکومت، اس حکومت نے یونیورسٹیوں کی گرانٹ 0.9 بلین رکھی تھی، 1 ارب بھی نہیں، 0.9 بلین۔ ہماری حکومت جب آئی، اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ فائنینشیل پوزیشن یہ تھی کہ 17 ارب یا 19 ارب روپے تھے آپ کے ٹریجری میں، اور آپ تنخواہ نہیں دے پا رہے تھے۔ اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے پہلے سال 4.5 ارب یونیورسٹی گرانٹ، یہ جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے جو 30 جون 2024 کو ختم ہوگا 10 ارب روپیہ، اور جو آنے والا سال ہے 2026-27 کے لیے اس کے لیے 11.8 ارب روپے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 2017 سے جو پینشن لائبلٹیز تھی اٹ واز 3.6 بلین روپیز، وہ ہم نے بڑھائی، وہ ہم نے یکمشت ادا کی دسمبر 2025 تک اور 24 تک، اور جو جون 2026 تک اس وقت لائبلٹیز ہے وہ بھی ہم نے رکھی ہے، وہ بھی ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم آئے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بجٹ تھا 25 بلین روپیز، پہلے سال ہم نے بڑھایا، جب ہم آئے 36 ارب کیا۔ یہ جو فائنینشیل ایئر ہے جو کہ 30 جون کو ختم ہو رہا ہے ابھی 2 دن بعد، ہم نے 50 ارب کیا، اور یہ جو آنے والا سال ہے جو ابھی سٹارٹ ہوگا 2-3 دن بعد انشاءاللہ تعالی 60 ارب روپوں کو جو ہے وہ یہ کراس کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انیشیٹیوز ہے، ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز میں، کالجز میں حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتے، اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ نے تقریباً 50,000 اسٹوڈنٹس کے لگ بھگ 5 لاکھ روپے فی اسٹوڈنٹس، ایسا ہی ہے if I am not wrong، فی اسٹوڈنٹ 5 لاکھ روپے دیں گے، اور وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی سود نہیں ہے، کوئی مارک اپ نہیں ہے، وہ اپنی تعلیم حاصل کرے گا،
پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کا بوجھ برداشت کرے گی، اور 1 سال اس کے لیے جو ہے تعلیم جب اس کا مکمل ہوگا 1 سال بعد وہ آسان قسطوں میں جو ہے وہ ریٹرن کرے گا۔ 20,000 فریش گریجویٹس کے لیے ہم انٹرنشپ لا رہے ہیں، پیڈ انٹرنشپ پر اسٹوڈنٹ 25,000 روپیہ ملے گا جو فریش گریجویٹ ہوگا۔ اب والدین کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرا بچہ وہ فارغ ہوگا تو اس کو آگے 3-4 ماہ اس کو انٹرنشپ ملے گی، وہ سیکھے گا، وہ پریکٹیکل کام سیکھ جائے گا، اس کے پاس ایکسپیرینس آئے گا، اور اس کے ساتھ اس اسٹوڈنٹ کو 25,000 جو ہے وہ سٹائفنڈ بھی ملے گا۔ ایک چیز کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ گومل یونیورسٹی کے حوالے سے جو ان کے وائس چانسلر کو فورس لیو پہ بھیج دیا گیا، اس کی تصحیح بڑی ضروری ہے۔ آج سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے ایک ایشو اٹھا گومل یونیورسٹی کے اندر، اور وہاں پہ فائرنگ ہوئی، باقی ریگولرٹیز کے حوالے سے بات ہوئی۔ وہ ایشو آپ پہنچا پروونشل اسمبلی۔ پروونشل اسمبلی کے اندر یہاں پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فار ہائر ایجوکیشن، اس نے وہ ایشو ٹیک اپ کیا، جس میں انور خان صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، کنڈی صاحب اس کا حصہ ہے، اور انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو ریکمنڈیشنز دی، جس میں یہ بھی تھا کہ اس کو آپ فورس لیو پہ بھیج دیں اور مزید اس کے اوپر آپ انکوائری کریں۔ ڈپارٹمنٹ نے ان ریکمنڈیشنز کو چانسلر صاحب کے پاس بھیجا، اور چانسلر صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ اس کے 2-2.5 مہینے بعد ایک اور کیس ابھرا، وہ جعلی ڈگریوں والا، جس میں سنڈیکیٹ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے اوپر ہم ایکشن لیں گے، اور میں ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں نے بیکنگ دی، پروونشل گورنمنٹ نے وائس چانسلر صاحب کو بیکنگ دی کہ جہاں پہ بھی ریگولرٹیز ہے آپ سٹینڈ کریں، آپ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایکشن لیا، لیکن بتانا یہ ضروری ہے کہ ان 2 چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ جس چیز کو ڈگریوں کو جس جبری رخصت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو جبری رخصت والا معاملہ ڈگریوں کے معاملے سے 2 مہینے پہلے آیا تھا، وہ سٹینڈنگ کمیٹی اسمبلی کے پاس آیا تھا، انہوں نے بھیجا ڈپارٹمنٹ، اور ڈپارٹمنٹ نے چانسلر صاحب کے پاس بھیجا۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آج فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں، 24 یونیورسٹیوں کے اندر جہاں پہ بھی irregularities ہو، جہاں پہ بھی ایسا کام ہو جو اسٹوڈنٹ کے فائدے میں نہ ہو، ہم نے اس کے لیے خصوصی طور پہ ڈاکٹر قاسم جان کے سربراہی میں، جو کہ ایک اعلیٰ ایکیڈمیشن ہے، ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ حقائق کو مسخ نہ کیا جائے۔ تمام لوگوں کو، چاہے وہ سیاسی ہے، غیر سیاسی ہے، میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، ان دونوں چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ ڈگریوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ الگ سے ہے، اس کی پروبز ہو رہی ہے، جو بھی انوالو ہوگا، جو بھی اس کے اندر ہوگا، اس کے اندر ایکشن لیا جائے گا۔ جو وائس چانسلر کے جبری رخصت کا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمیٹی بن گئی ہے، وہ دیکھیں گے، اس کے اندر جو بھی نکل آئے گا اس کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ مینا خان صاحب، جناب خلیل